6 جہان ہیں انسان کے لیے, 6 levels. پہلا قرآن کریم میں سورہ اعراف کے اندر اللہ کہتے ہیں ہم نے ساری ارواح کو بنایا اور پھر سوال کیا قال الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, بے شک تو ہمارا رب ہے. بلا you need to confirm, affirm, of course you are our Lord. تو یہ جب صرف ارواح تھی, اسے کہتے ہیں عالم ذات. This is the first instance where Allah has mentioned that we were all created. It's called عالم ذات. Second stage is the loins of our forefathers. ہم اپنے آباء و اجداد کے صلب میں رہے ہیں. یہ جو آباء و اجداد کے صلبوں میں رہے ہیں وہ ہمارا ہم تھے. جب وہ تھے ہم ان کے ساتھ تھے. یہ دوسرا. تیسرا رحم مادر, the wombs of our mothers. یہ تیسرا ہمارے مرحلہ تھا. چوتھا مرحلہ یہ دنیا. پانچواں مرحلہ برزخ پیوریٹری, اور چھٹا مرحلہ معاد قیامت جب ہم جنت و دوزخ میں جائیں گے. 6 مراحل ہیں. ابھی ہم چوتھے مرحلے میں ہیں. یہ دنیا چوتھا مرحلہ ہے. جو اس دنیا میں کریں گے وہ ہم آخرت میں کاٹیں گے. بہت سی روحیں بھٹکتی رہیں گی. کیوں؟ انہیں نہ اللہ کا پتہ ہے, نہ رسول کا پتہ ہے, نہ امام کا پتہ ہے. اس کا مطلب ہے ایمان ہونا سب سے بڑی نعمت ہے. ماشاءاللہ. Iman is the greatest blessing because many people's souls will be wandering around in the hereafter when we die. Yes? کیوں؟ ان کو پہچان ہی نہیں کہ یہ رسول خدا ہیں, یہ علی مرتضیٰ ہیں, کس کے ساتھ جاؤں, کہاں جاؤں, کچھ بھی بھٹک رہے. وہی صرف اور صرف ان کے ساتھ جائے گا جو انہیں پہچانتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ موضوع جاری رکھوں یا پریشان ہو؟ تھوڑا سا غور کر لیجیے گا. انسان جو ہے وہ, اگر آپ کافروں کو بھی یہ سمجھ میں آ جائے کہ انسان ہمیشہ رہے گا, یہ مرنے والا نہیں ہے, یہ سمجھ رہے ہیں کہ مر جائے گا تو ختم. مرنے کے بعد جو ختم ہوگا وہ جسم ختم ہوگا, روح باقی رہے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ انسان کی میموری, آپ نے علم سیکھے, جتنے علوم سیکھے آپ نے, یہ آپ کے مرنے کے بعد جاری رہیں گے. اس جسم میں مغز, یہ برین آپ کا رسپانسبل ہے, ذمہ دار ہے آپ کے علوم کے لیے, لیکن آپ کے تمام علوم, آپ کی میموری آپ کی روح کے ساتھ, یہ روح کے ساتھ ہے. مرنے کے بعد میری فیلنگز دل کے ساتھ ہے, میرا نالج برین کے ساتھ ہے, جسم میں. لیکن یہ سب چیزیں در حقیقت ہماری روح کے ساتھ ہیں. روح کے وجود پہ چند دلیلیں پیش کرنا چاہتا ہوں. ابن سینا کا نام سن رکھا ہے؟ Avicenna. He's given many proofs on the existence of the soul. I'll give you some. I hope people understand and people are following. میں سارا دن بولتا رہا ہوں, میں بہت تھک گیا ہوں, اس کے باوجود بھی میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں. میں تعلیم پیش کروں گا, اسے قبول بھی فرمائیے گا, غور سے سنیے. بسم اللہ بسم اللہ. تو اذان گرامی اب یہ دیکھیں گے انسان کی روح, اس پہ کہتے ہیں کہ روح ہے. روح کے اوپر پروف چاہیے نا کہ روح ہے. بہت سے پروف ہیں, بہت سے لوگوں نے بڑی بڑی دلیلیں دی. One of the greatest philosophers to have ever lived on the surface of the earth, one of the greatest scientists. He was a doctor, he was a scientist, he was philosopher, logician, Avicenna. Up until 19th century, in all of Europe, they taught his books. Then they realized that by promoting him, they're promoting Islam. So they said, rewrite his work so we don't have to teach him. Avicenna, bahut azim tareen. The Western world says that no human being has ever used 10% of their brain. Isi ne 10% dimag istemal nahi kiya. You know, normal people use about 7% of their brain. And a person who's called a genius is one who uses more than normal people, just uses more than normal people, 1% more, 1.5% more than normal people, وہ genius ہوتا ہے. جو 1 سے 1.5% دماغ زیادہ استعمال کرتا ہے. تو کہتے ہیں سب لوگ, کوئی بھی آدمی نہیں ہے جس نے 8.5, 10. ابن سینا کے لیے کہتے ہیں کہ اس نے تقریباً 9 to 10% اپنا برین استعمال کیا, کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ رسول خدا کون تھے, علی مرتضیٰ کون تھے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ Avicenna has, the Russians when they entered Hamadan in Iran, that's where Ibn Sina is buried. They dug out his grave and they took out his head and they said his head was, I saw the photographs,
تو his head was normal head. وہ سمجھتے تھے پتہ نہیں کتنا بڑا دماغ ہوگا, اس کا سر کتنا بڑا ہوگا, دیکھنے کے لیے کہ he had probably a much bigger brain than other people they wanted to see. And later on they found out no, he was a normal built person. انہوں نے بتایا کہ he was about 5'7". no, اس کے ساری اس کی لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ. کتاب کی اس کا نام ہے القانون فی الطب, اور انگلش میں آپ جا کے ٹرانسلیٹ اس کو دیکھ لیجیے گا, انگلش میں ٹرانسلیشن موجود ہیں. جو بہرحال اس کی کتاب بڑی مشہور ہے جو اب تک پڑھائی گئی ہے 19th سینچری تک. اس سے پہلے کہتے ہیں اتنا کوئی برین نہیں گزرا. 56 سے جب ان کی ڈیتھ ہوئی, اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کاز آف اپنا ڈیتھ بھی خود اپنی زندگی میں ڈسکور کر لیا کتنا برین آدمی. تو انہوں نے بہت سی دلیلیں دی ہیں کہ روح ہے, بہت زیادہ دلیلیں دی. ان میں سے کہتے ہیں ڈیجا وو, انگلش میں کہتے ہیں نا ڈیجا وو. کیا ہوتا ہے, آپ کو کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے ہو چکا ہے لیکن ہوا نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے کہ میں اس جگہ نہیں گیا, فرسٹ ٹائم جا رہا ہوں, لیکن آپ کہتے ہیں نہیں میں آیا ہوں, مجھے لگتا ہے جیسے میں آیا ہوں. ابن سینا کہتے ہیں یہ آپ نہیں گئے, جب آپ سو رہے تھے تو آپ کی روح گئی تھی. روح نے جب ایکسپیریمنٹ کیا, جب وہ ایکسپیرینس اس کا تھا اتنا اسٹرانگ تھا کہ جب آپ جاگے تو آپ کو پھر بھی یاد رہا. ابن سینا کہتے ہیں یہ ڈیجا وو دلیل ہے کہ روح ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی میں نے پہلی دلیل دی, اس پہ تو خاموش ہو گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ میں اس کو پیش کرتا رہوں یا بسم اللہ ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں یہ دلیل ہے کہ روح ہے. دوسری دلیل, جب آپ کہتے ہیں میں, آئی, اس سے مراد کیا ہے؟ آیا یہ میرا ہاتھ میں ہے؟ نہیں, یہ تو میرا ہاتھ ہے. جب کہتا ہوں میں, تو یہ میں کہتا ہوں کہ میرا ہاتھ. آیا میرا چہرہ میں ہوں؟ نہیں, میں کہتا ہوں میرا چہرہ. آیا میرا پورا جسم میں ہوں؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں میرا جسم. اس کا مطلب ہے وہ میں اور ہے, جسم اور ہے. سب لوگ کہتے ہیں لیکن کبھی بھی سوچتے نہیں ہیں اس پہ کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جو کہتا ہوں میں, تو وہ روح مراد لیتے ہیں ہم. وہ میں, وہ روح ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ لوگ تو ساتھ دے رہے ہیں. تو میں, ہم مرنے کے بعد یہ میں ختم نہیں ہوتا, یہ جاری رہتا ہے. آپ اپنے بچوں سے جتنی محبت کرتے ہیں, آج ایک مومن نے اپنے والد کی مجلس رکھی ہے, تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا جسم تو قبر میں ہے لیکن ان کی روح یہاں موجود ہے. ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے انہیں دیکھ نہیں سکتے, ہمیں نظر نہیں آتے, لیکن وہ موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں ہے جس کا تذکرہ ہوتا ہے فرشتے کہتے ہیں جاؤ تمہاری بات ہو رہی ہے. ان کی روح وہاں آتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں جیسے آپ کسی کی زندگی میں غیبت کرتے ہیں نا, برائی کرتے ہیں, اسے برا لگے گا جب پتہ چلے گا. ایسا ہوتا ہے, لوگ اس کو جب پتہ چلے لوگوں نے میری برائی کی, اس کو دکھ ہوگا. تعریف کریں تو خوشی ہوگی. ایسے ہی جب میت آ کے سنے لوگ میری برائی کر رہے ہیں تو برا لگتا ہے, اور اگر تعریف کر رہے ہوں تو اچھا لگتا ہے. حدیث ہے شیعہ سنی دونوں کتابوں میں, فَاذْكُرُوا أَمْوَاتَكُمْ بِالْخَيْرِ, اپنے مردوں کو ہمیشہ اچھی بات سے یاد کرو. بے شک بے شک ماشاءاللہ. اس میں برائی ہو اس کو بھلا دو, صرف اچھی بات کا تذکرہ کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری باتیں پہنچ رہی؟ Remember your deceased with good words. Don't remember their evil deeds. Only remember their good deeds. ان کی اچھی باتوں کو یاد کرو. کہا کیوں؟ کہا اچھی باتیں کرنے سے فرشتے بھی انہیں زیادہ انعام دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمیشہ اچھی بات کو یاد کریں. ایک حدیث میں ہے کہ اگر کسی مومن کا انتقال ہو جائے تو پھر مومنین کو دعوت دو اس کے جنازے میں آئیں. پیغمبر فرماتے ہیں اگر 40 مومنین کسی مومن کے جنازے میں آ کے کہیں, یہ ہم آخری تکبیر سے پہلے کیا کہتے ہیں, اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, پروردگارہ میں سوائے خیر کے, سوائے اچھائی کے اس سے کچھ نہیں جانتا. تو اللہ عرش اعظم پہ سارے فرشتوں سے کہتے ہیں اے میرے فرشتوں, یہ 40 گنہگار اس کے گناہوں کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں, ہم سوائے نیکی کے کچھ نہیں جانتے. تم گواہ رہنا, میں نے بھی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا.